کئی ہمارے پاس خدمت گزار ہیں، ان کے نام لیتا جاؤں گا، ان کی گلپوشی کی جائے گی۔ چونکہ اس وقت تھوڑی ہی دیر میں ہمارے درمیان سے نکل رہے ہیں اور رخصت ہو رہے ہیں، اس لیے اس وقت میں شروع ہی میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کرناٹک کی سرزمین پر یا ایسی شخصیتیں ہیں، چاہے وہ مومنین میں ہوں، خواتین میں ہوں، یقیناً جن کے خدمات روز روشن کی طرح اس وقت ستاروں کی طرح کئی جگہوں پر چمک رہی ہیں۔ ہمارے پاس محترم جناب زوار خدمت گزار قوم ملت صدر انجمن ٹمکور جناب ابرار حسین صاحب کی شخصیت موجود ہے۔ وہ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ یقیناً ان کی اہلیہ محترمہ جو اس وقت ایک بڑے پوسٹ پہ ہیں کرناٹک کے، بہت جلد ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ ڈی سی بھی ہو جائیں گی۔ ایک فخر کی بات ہے اگر اس پوسٹ پر وہ چلی جائیں۔ محترمہ کی خدمت میں بھی مبارکباد اور شکریہ پیش کرتے ہوئے میں محترم جناب ابرار حسین صاحب خدمت گزار کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آپ یہاں تشریف لائیں تاکہ آپ کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ آپ کو نکلنا ہے، آپ بہت ہی بزی آپ کا شیڈول ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں محترم المقام ہمارے معزز علماء کرام، خصوصی طور پر جو اس وقت تشریف فرمائے حجت الاسلام مولانا مسعود رضوی صاحب قبلہ، حجت الاسلام مولانا وزیر حسن صاحب قبلہ سے آپ اپنے دست مبارک سے محترم کی گلپوشی کریں گے۔ یہ تھوڑا سا نکالو بھائی۔ ہاں اس سے قبل کہ میں ذاکر اہل بیت کی خدمت میں گزارش کروں، اس وقت ہمارے درمیان جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی حجت الاسلام مولانا نبی رضا صاحب تشریف فرمائے، ان کی خدمت میں بھی شکریہ پیش کرتا ہوں۔ بہت ساری معزز شخصیتیں اس وقت دور دور سے علماء کرام میں بھی تشریف لائے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ بسط خلوص ان تمامی حضرات کا، تمامی خدمت گزاروں کا اور تمامی علماء اعظام کا پھر ایک مرتبہ ہم صمیم قلب کے ساتھ مومنین آول کنڈا اور مولانا موسو علی اکبر صاحب کی جانب سے اور عباسیہ ٹرسٹ کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آفتاب آئے تو دیوار سے لگ کر بیٹھے۔ مولانا عابد صاحب سنیے، بڑی محنت کے، جزاک اللہ، آپ کو اللہ پاک خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آفتاب آئے تو دیوار سے لگ کر بیٹھے، ماہتاب آئے تو دروازے کے باہر بیٹھے۔ کس جگہ پر مولا کے عزاخانے میں آپ بیٹھے، مصرع کیسے سنیں گے، استقبال کریں گے، میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ۔ آفتاب آئے تو دیوار سے لگ کر بیٹھے، ماہتاب آئے تو دروازے کے باہر بیٹھے۔ اللہ اللہ تیرے سرکار کا روزے کا شرف، اللہ اللہ میرے سرکار کے روزے کا شرف، آسمان بھی اگر آئے تو زمین پر بیٹھے۔ اللہ اللہ میرے سرکار کے روزے کا شرف، آسمان بھی اگر آئے تو زمین پر بیٹھے، آسمان بھی اگر آئے تو زمین پر بیٹھے۔ آئیے میں ان مصروں کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں، ذاکر اہل بیت جو بہترین انداز میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں، جناب فیض علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں، مختصر سا کلام انشاءاللہ بارگاہ اہل بیت اطہار میں پیش کریں گے۔ جو بھی میرے پاس اس وقت فہرست ہے، بڑی طویل فہرست ہے، چونکہ میری درخواست ہے سبھی حضرات سے، پڑھنے والوں سے، مختصر شعراء و ذاکرین سب کے سب کلام پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جن کی فہرست میں نام ہے مقررین کا، انشاءاللہ کم سے کم 10 منٹ تک وہ اپنی بات کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے میں درخواست کرتا ہوں جناب فیض علی صاحب ان کے استقبال میں ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں گے۔
حاضرین محفل، آپ سب کو شہزادی کونین کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے 4 مسئلے شہزادی کونین کی شان میں سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے محمد و آل محمد۔ کہ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، اور باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر سوچ چاہتا ہوں کہ باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے، کہ تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے۔ صلوات کا سہارا دیجیے محمد و آل محمد۔ ایک مطلع اور چند شعر شہزادی کے کونین کے شان میں چھوٹی پیر میں ہے، ترنم کے اندر سماعت فرمائیں۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، اور لا الہ جھومنے لگا، کہ لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، اور کیا تقابل ہاتھ سے، کیا تقابل ہاتھ سے، ماں رسول کی ہے فاطمہ، ماں رسول کی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اور جائے گا جنا میں کیسے شیخ، جائے گا جنا میں کیسے شیخ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، اور کیسے ان سے راضی ہوگا رب، کیسے ان سے راضی ہوگا رب، جن سے تو خفا ہے فاطمہ، جن سے تو خفا ہے فاطمہ، اور اس پہ لعنتیں ہیں بے شمار،
اس پہ لعنتیں ہو بے شمار، چھینا حق تیرا ہے فاطمہ، چھینا حق تیرا ہے فاطمہ۔ اور مقطع ایک کہ فیض کیا بیاں کرے بھلا، فیض کیا بیاں کرے بھلا، ہے تیری منزلت جو فاطمہ، ہے تیری منزلت جو فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ شکریہ بہت بہت محترم جناب ذاکر اہل بیت فیض علی صاحب، بہترین کلام سے آپ نے نوازا۔ اس وقت ایک مداح اہل بیت کی خدمت میں گزارش کا شرف حاصل کر رہے ہیں جو چنئی کے سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اشعار کا نذرانہ اور بہترین اشعار بارگاہ اہل بیت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت جناب ببر علی ببر صاحب سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں بارگاہ اہل بیت اطہار میں۔ محترم جناب ببر علی صاحب سے درخواست ہے کہ اپنے کلام کو پیش کریں۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ شاید وہ اس وقت تشریف نہیں رکھتے ہیں تو میں ایک اور مداح اہل بیت جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کلام پیش کرنے کا ہنر بھی جانتے ہیں اور بہت اچھے شعر اور خوبصورت شعر سلجھے ہوئے اشعار پیش کرتے ہیں، جناب آپ کی جانی پہچانی شخصیت، جانی پہچانے مداح اہل بیت جناب محسن علی پوری صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں، کچھ شعر بارگاہ اہل بیت میں پیش کریں۔ ان کے استقبال میں بھی آپ باعث بلند صلوات۔ سماعت فرمائی کے لیے عاقب بھائی سماعت فرمائی، چار مصرع پیش کرتا ہوں مولانا۔ ہدایت کا سمندر ہے آزاد خانہ تیرا زہرا، ہدایت کا سمندر ہے آزاد خانہ تیرا زہرا، ہدایت کا سمندر ہے آزاد خانہ تیرا زہرا، یہاں سے بے نمازی بھی نمازی بن کے جاتے، یہاں سے بے نمازی بھی نمازی بن کے جاتے ہیں، ہدایت کا سمندر ہے آزاد خانہ تیرا زہرا، یہاں سے بے نمازی بھی نمازی بن کے جاتے ہیں، یہاں سے بے نمازی بھی نمازی بن کے جاتے ہیں، یہاں پھیلی ہوئی ہے روشنی 14 چراغوں کی، یہاں پھیلی ہوئی ہے روشنی 14 چراغوں کی، مخدر کو سجانے سینکڑوں حور آتے جاتے ہیں، مخدر کو سجانے سینکڑوں حور آتے جاتے ہیں۔ اور ناطق بھائی ایک منصبت پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے فلم میں ہمیشہ میرے لبوں پا چرچا
حسین کی ماں بطول کا ہے ہمیشہ میری زباں پر چرچا حسین کی ماں بطول کا ہے کرم ہے خالق کا اور سایہ حسین کی ماں بطول کا ہے کرم ہے خالق کا اور سایہ حسین کی ماں بطول کا ہے. اب یہاں سے شعر ادب سے آؤ ادب سے بیٹھو ادب سے مانگو ادب سے جاؤ ادب سے آؤ ادب سے مانگو ادب سے بیٹھو ادب سے جاؤ زمانے والوں یہ آستانہ حسین کی ماں بطول ادب سے آؤ ادب سے بیٹھو ادب سے مانگو ادب سے جاؤ ادب سے آؤ ادب سے مانگو ادب سے بیٹھو ادب سے جاؤ زمانے والوں یہ آستانہ حسین کی ماں بطول کا ہے زمانے والوں یہ آستانہ حسین کی ماں بطول کا ہے. اب یہ اول کنٹے کے مومنین کہہ رہے ہیں مجال یہاں مجال اتنی کہاں ہے آئے یہاں پا طوفان آندھیوں کی مجال اتنی کہاں ہے آئے یہاں پا طوفان آندھیوں کی میرے وطن کا ہر ایک محلہ حسین کی ماں اور ایک درود پڑھی افسین میں مجال اتنی کہاں ہے آئے یہاں پا طوفان آندھیوں کی میرے وطن کا ہر ایک محلہ حسین کی ماں بطول کا ہے میرے وطن کا ہر ایک محلہ حسین کی ماں بطول کا ہے. اب یہ شعر دیکھیے ناطق زمین بولی یہ آسمان سے
مقام تجھ سے بڑا ہے میرا. زمین بولی یہ آسمان سے مقام تجھ سے بڑا ہے میرا. کہ دیکھ سینے پا میرے روزہ حسین کی ماں بطول. دیکھ سینے پا میرے روزہ حسین کی ماں بطول کا ہے. کہ دیکھ سینے پا میرے روزہ حسین کی ماں بطول کا ہے. ابھی ناطق بھائی شعر کہ سلام کا شعر ہے, سماعت فرمائے. مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے کیا نہ پھر بھی علی سے شکوہ. مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے کیا نہ پھر بھی علی سے شکوہ. خدایا کتنا بڑا کلیجہ حسین کی ماں بطول. بڑا کلیجہ حسین کی ماں بطول کا ہے. خدایا کتنا بڑا کلیجہ حسین کی ماں بطول کا ہے. رسول حق جشن فاطمہ میں جنا سے کیوں کر نائے محسن. سنا رہا ہے جو تو قصیدہ حسین کی ماں بطول کا ہے. سنا رہا ہے جو تو قصیدہ حسین کی ماں بطول کا ہے. ایک درود پڑھیے بسم اللہ. میں خوبصورت منصبت پہ چاہتا ہوں. مولانا نے دوپہر میں تذکرہ کیا تھا, یہاں سے 20 لوگ چل کے گئے ہیں نجف سے کربلا. نجف سے کربلا یہاں کے گئے اور انشاءاللہ اور بنیں گے. اور میں 4 مصرے سماعت فرمائیں. اس کے بعد میں ایک منصبت پڑھوں گا, زحمت تمام. نجف سے کرب و بلا ہم بھی چل کے جائیں گے. نجف سے کرب و بلا ہم بھی چل کے جائیں گے. نجف سے کرب و بلا ہم بھی چل کے جائیں گے. جناب حضرت عباس جب بلائیں گے. جناب حضرت عباس جب بلائیں گے. جناب حضرت عباس جب بلائیں گے. منا کے عرب منا کے سبت پیمبر کاربئی محسن کفن خرید کے کرب و بلا سے لائیں گے. کفن منا کے سبت پیمبر کاربئی محسن کفن خرید کے کرب و بلا سے لائیں گے. کفن خرید کے کرب و بلا سے لائیں گے. اور 4 مصرے سماعت فرمائیں انشاءاللہ. حوصلہ بڑھائیے اچھی. علی کے چاہنے والوں کی ہے یہی پہچان. علی کے چاہنے والوں کی ہے یہی پہچان. علی کے چاہنے والوں کی ہے یہی پہچان. وہ غیر سے بھی محبت کی بات کرتے ہیں. وہ غیر سے بھی محبت کی بات کرتے ہیں. نہ جانے کیسا آیا ہے دور اے محسن. نہ جانے کیسا آیا ہے دور اے محسن. پڑھے لکھے بھی جہالت کی بات کرتے ہیں. پڑھے لکھے بھی جہالت کی بات کرتے ہیں.
پڑھے لکھے بھی جہالت کی بات کرتے ہیں. اور 4 مصرے آخری, اس کے بعد منصوبہ سماعت کر لیں. اپنے بھائی کو بھی نظروں سے گرا دیتا ہے, پیسہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے. اپنے بھائی کو بھی نظروں سے گرا دیتا ہے, پیسہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے. جانے کیا بات ہے دولت کے نشے میں انسان کل کے گزرے ہوئے حالات بھلا دیتا ہے. 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 اور شہزادی کونین کی شان چمکا زمین پر جیسے ہی جلوہ بطول کا, چمکا زمین پر جیسے ہی جلوہ بطول کا, چمکا زمین پر جیسے ہی جلوہ بطول کا, سورج اتارنے لگا صدقہ بطول کا, سورج اتارنے لگا صدقہ بطول کا. یہ شیخ محمد تعمیر کرنے کے لیے روزہ تیرا بطول, ایک دن ضرور آئے گا بیٹا تیرا بطول, ایک دن ضرور آئے گا بیٹا تیرا بطول, ایک دن ضرور آئے گا بیٹا تیرا بطول. اب یہاں سے شعر سنیے ناطق بھائی. خوشبو مہک رہی ہے رسالت کی ہر طرف, کیا گیا ہے جشن میں بابا بطول کا, کیا گیا ہے جشن میں بابا بطول کا. اس در پا کیوں نہ مانگ لو میں زندگی کی بھی, ہے موت اور حیات پا قبضہ بطول کا, ہے موت اور حیات پا قبضہ بطول کا, ہے موت اور حیات پا قبضہ بطول کا. شیخ آیا ہے کرنے آخری سجدہ میرا حسین, اے کربلا بچھا دے مصلی بطول کا, اے کربلا بچھا دے مصلی بطول کا, اے کربلا چمکتی رہے گی تیری زمین جب تک ہے تیری گود میں بیٹا بطول کا, جب تک ہے تیری گود میں بیٹا بطول کا. دنیا کی عورتوں کے لیے, دنیا کی عورتوں کو ازل ہی سے آج تک عصمت کا درس دیتا ہے پردہ تیرا بطول, عصمت کا درس دیتا ہے پردہ تیرا. کسی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں, ایک سے بڑھ کے بہترین خطبہ
सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेहतरीन कलाम से नवाज रहे थे मद्दाए अहले बैत मोहतरम जनाब मोहसिन अलीपुरी साहब। इससे कबल के मैं एक मायनाज और मारूफ ख़तीब ज़ाकिर अहले बैत की खिदमत में गुजारिश का शरफ़ हासिल करूं। मौत के हवाले से, कफ़न के हवाले से, करबला के हवाले से बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे थे मोहसिन अलीपुरी साहब। मैं चाहता हूँ शायर का एक शेर पढ़ूँ और उसके बाद ख़तीब की खिदमत में गुजारिश का शरफ़ हासिल करूँ। सबके दिल में तमन्ना होती है कि करबला में मौत आए और करबला से कफ़न लेकर आएँ, और शायर अजीब व गरीब शेर कहता है कि तमन्ना मौत की लेकर गया था करबला। तमन्ना मौत की लेकर गया था करबला। फिर से मिसरा पढ़ता हूँ कि तमन्ना मौत की लेकर गया था करबला, कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो। कफन हुसैन ने देकर कहा, तमन्ना मौत की लेकर गया था करबला, कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो। कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो। इस वक्त हजरात गिरामी वाक़ियन उन हजरात की भी गुलपोशी और हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने बहुत काम किया है कौम के लिए। इसमें इंजीनियर हजरात भी हैं, मैं उनके नाम लेता हूँ। मोहतरम जनाब इंजीनियर अलमदार साहब अगर तशरीफ़ रखते हों तो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ ताकि आपकी गुलपोशी की जाए। मौलाना अली अकबर साहब से गुजारिश करता हूँ। मोहतरम जनाब मकबूल भाई चेन्नई से जो तशरीफ़ लाए हैं, आपकी खिदमत में गुजारिश है। रोशन भाई आपकी खिदमत में गुजारिश है। मोहतरम अहमद भाई साहब तशरीफ़ लाएँ, बड़ी नवाजिश होगी। मोहतरम तशरीफ़ लाएँ आगे। और अंजुमन जाफरिया अलीपुर के सदर मोहतरम जनाब अलहाज मोहम्मद आखिल साहब से दरख्वास्त है, और उसी तरह से सेक्रेटरी मोहतरम जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब से दरख्वास्त है कि आप भी तशरीफ़ लाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े शुरा कराम भी हैं, ज़ाकिरीन की फ़हरिस्त भी है। मैं गुजारिश करने से पहले मौलाना बहरहाल जो हुक्म दे रहे हैं उस पर मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। बहरहाल मौलाना ने बहरहाल चूँकि वक्त भी नहीं है, इनकी भी मजबूरी है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि सब पढ़ें, मुख्तसर पढ़ें, लेकिन बहरहाल जैसे जैसे हुक्म होगा कि हुक्म की तामील की जाएगी। आप हज़रात एक और बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। आइए बग़ैर किसी तमहीद के, चूँकि माशाल्लाह से इस वक्त हम देख रहे हैं बड़ा ख़जाना कौम मिल्लत का मायानाज़ सरमाया इस वक्त हमारे दरमियान शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा है। और इस वक्त एक और आलिम दीन जिनकी खिदमत पूरे कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान में हैं, और ख़ुसूसी तौर पर जब से कर्नाटका वक्फ बोर्ड के रुकन बने हैं और ज़्यादा माशाल्लाह से बड़े खुलूस के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अज़हर हुसैन आबिदी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, आपका भी समीम क़ल्ब के साथ। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अली रज़ा साहब तशरीफ़ लाए हैं, आपका भी। और मौलाना तूसी साहब, नवाब हैदर साहब तूसी साहब भी तशरीफ़ लाएँ। इस तरह से तमाम उलमाए किराम का समीम क़ल्ब के साथ खैर मक़दम किया जाता है। मैं इस वक्त गुजारिश करता हूँ मोहतरम शायर अहले बैत और ख़तीब अहले बैत नसीम अब्बास साहब से तशरीफ़ लाएँ और कुछ शेर बारगाह अहले बैत अतार में पेश करें। इनके इस्तक़बाल में एक बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ दें आप।
मोमिन इकराम, मोहतरम उलमा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लूँगा। एक मतला और 2 शेर हाजिर करता हूँ। जो मिसरा दिया गया है, जब से नसीब हो गया ज़हरा का घर हमें। मुलाज़ा फरमा लें, अगर उलमा इकराम की तायीद हो गई तो मेरी हाज़िरी कबूल हो जाएगी। मुलाज़ा फरमा लें, हाजिर करता हूँ कि फ़िक्रो नज़र बयान में देकर असर हमें। मुलाज़ा फरमाए, फ़िक्रो नज़र बयान में देकर असर हमें, फ़िक्रो नज़र बयान में देकर असर हमें, हर शेर पर अता किया जन्नत में घर हमें। हर शेर पर अता किया जन्नत में घर हमें, हर शेर पर अता किया जन्नत में घर हमें। और तज़मीन मुलाज़ा फरमाने के लहजा कुरान पाक का फ़िज़ा लक़म मिला। लहजा कुरान पाक का फ़िज़ा लक़म मिला, जब से नसीब हो गया ज़हरा का घर हमें। जब से नसीब हो गया ज़हरा का घर हमें, लहजा कुरान पाक का फ़िज़ा लक़ब मिला, जब से नसीब हो गया ज़हरा का घर हमें। माना के उनकी बज़्म सजी है ज़मीन पर, माना के उनकी बज़्म सजी है ज़मीन पर, है साकिनाने अर्श की सारी खबर हमें। है साकिनाने अर्श की सारी खबर हमें। दुनिया तेरे मिटाने से हम मिट ना पाएंगे। दुनिया तेरे मिटाने से हम मिट ना पाएंगे। ज़हरा नज़र में रखती हैं ज़हरा नज़र में रखती हैं शामो सहर हमें। ज़हरा नज़र में रखती हैं शामो सहर हमें। दुनिया तेरे मिटाने से हम मिट न पाएंगे। ज़हरा नज़र में रखती हैं शामो सहर हमें। और मख्ताब में मुलाज़ा फरमाने, शेर तो बहुत हैं। मुलाज़ा फरमाए कि लफ्ज़ों की शक्ल में मेरा कशकोल भर गई। लफ्ज़ों की शक्ल में मेरा कशकोल भर गई। मिदहत की राह गुज़र पा, मिदहत की राह गुज़र पा नसीमे सहर हमें। मिदहत की राह गुज़र पा नसीमे सहर हमें। शुक्रिया बहुत बहुत मोहतरम जनाब नसीम अब्बास साहब क़िबला, बेहतरीन कलाम से आपने नवाजा। हज़रात देख रहे हैं आप माशाल्लाह से बड़ी तादाद में इस वक्त मुअज़्ज़ज़ बावक़ार बुज़ुर्ग और नौजवान उलमा शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा हैं और आप भी बड़ी तादाद में इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं। यकीनन आज जनाब सैयदा खुश हुई होंगी और मौलाए कायनात और रसूल मुख्तार हज़रत खदीजतुल कुबरा और पीर इमाम हसन और हुसैन और जनाब उम्मे कुलसूम यकीनन आपको दुआएं दे रहे होंगे। बड़ी तादाद में आप हज़रात इस जश्न में हिस्सा लिया है आपने। बहरहाल अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, सलामत रखे। मैं यहीं से बिल्कुल, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे कलम की नोक को रोक रखा है हमारे मौलाना अली अकबर साहब ने। बहरहाल जैसे मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ, फिर उसके बाद अगले मद्दाए अहले बैत खतीब अहले बैत की खिदमत में गुजारिश करूँगा। देखिए, खुसूसी तौर पे नौजवान हजरात, ये सभी हजरात उलमाए किराम समाअत फरमाएंगे कि जनाब सैयदा दरबार में गई थी, आई थी दरबार में, तो क्यों आई थी? अभी मिसरे शोरा की और उन्मा की नज़र हैं। शायर ने कहा, बहरों की पंचायत में, बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी। क्यों आई थी फातिमा? सुनिए मिसरे, बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी।
आजम साहब दुआएं चाहता हूं। अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। सिद्दीक़ा तो सिद्दीक़ा है, घर में हो दरबार में हो। सिद्दीक़ा तो सिद्दीक़ा है, घर में हो दरबार में हो। झूठों को सिद्दीक़ ना कहना, ये समझाने आई थी। झूठों को सिद्दीक़ ना कहना, झूठों को सिद्दीक़ ना कहना, ये समझाने आई थी। बाग़ फ़िदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को? बाग़ फ़िदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को? वो तो अली के दुश्मन की औकात बताने आए। जियो बेटा, जियो जियो, सलामत। आइए, मैं खतीब अहले बैत की खिदमत में जो मारूफ खतीब अहले बैत हैं मौलाना कुमैल साहब, मौलाना नबील साहब, वाक़यान हम सब आपकी खिदमत में दुआएं पेश कर रहे हैं। बड़ी मेहनतें की हैं आबिद साहब, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, सलामत रहें। बुज़ुर्ग आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अख़ई मौलाना सफ़ी हैदर साहब की आमद हो रही है और फिर मौलाना उलमाए किराम की। आप हज़रात एक बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ दें। मोहम्मद व आले मोहम्मद। यकीनन बड़ा रश्क हो रहा है, बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है, नाज हो रहा है कि इतने सारे उलमाए किराम जिनमें बुज़ुर्ग उलमा भी हैं माशाअल्लाह से, जिनकी ज़िंदगियाँ अहले बैत की खिदमत में, अहले बैत के चाहने वालों की खिदमत में, दीन इस्लाम और कुरान की खिदमत में गुजर रही हैं। अल्लाहु अकबर। ऐसी मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग शख्सियतें इस वक्त हमारे दरमियान और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ, जिनकी ज़ियारत से आप मुशर्रफ हो रहे हैं। आइए, मैं बग़ैर किसी तमहीद के गुजारिश करता हूँ कौम व मिल्लत की मायनाज़ शख्सियत जो बेहतरीन ख़तीब भी हैं और बेहतरीन तरीक़े से अपने पैगाम को, इस्लाम के पैगाम को, दीन के पैगाम को मोमिनीन तक पहुँचाने की सादत हासिल करते रहते हैं। कई माशाअल्लाह से खूबियाँ हैं मौलाना, मौसूफ़ में मैं गिनाता चला जाऊँगा तो शायद काफ़ी देर हो जाएगी। बहरहाल दुआएँ, मोमिन का हथियार जो है दुआ है। बहरहाल मासूम का इरशाद गिरामी है। हम दुआएं पेश करते हैं मौलाना खतीब अहले बैत जनाब अब्बास अली खूवी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएंगे और इंशाअल्लाह अपने खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। आप हज़रात मौलाना मौसूफ़ का इस्तक़बाल कीजिए एक बावा से बुलंद सलवात पढ़कर। मोमिनीन इकराम, मोमिनीन इकराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह से तमाम उलमा यहाँ मौजूद है। पूरी दुनिया में शोहरत याफ्ता खुतबा, ज़ाकिरीन और शोरा सभी की खिदमत में मैं सबसे पहले शहज़ादी की विलादत की मुबारकबादी पेश करता हूँ। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े वर मोहम्मद। पहली बात तो ये है कि नातिक़ भाई के निज़ामत के बाद कुछ कहना या कुछ सुनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है बज़ाते खुद। बहरहाल देखिए, माशाअल्लाह से बेहतरीन शोरा ने अशार सुनाए। शायर को कम ना समझिएगा। हमारे चौथे सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो हमारी शान में एक बैत लिखता है, परवरदिगार आलम जन्नत में एक बैत बनाता है। तो आप कितने बड़े जागीर के ये मालिक है ये शोरा, उससे आप अंदाज़ा लगाएं। और एक चीज़ मैं बयान करना चाहता हूँ कि एक ऐसा गांव था, एक ऐसा देहात था जहाँ पे तमाम के तमाम जो है ना अहले बैत के दुश्मन रहते थे। एक शायर अहले बैत था, एक शायर अहले बैत, बाकी सब दुश्मनाने अहले बैत। जब वहाँ पे मुशायरा हुआ और दुनिया भर के शोरा को बुलाया गया, इन्हें नहीं बुलाया गया।
شعراء نے کہا کیا بات ہے آپ کے اس شہر میں استاد شعراء رہتے ہیں، انہیں کیوں نہیں بلائے؟ کہ کیسے بلائے؟ وہ جب بھی کچھ بولتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں، لہذا ہم کیسے بلاتے ہیں؟ کہ نہیں، ایسا مصرع ترا دے دو جس پہ علی علی نہ کر سکے۔ کہ ٹھیک ہے، تو سب سے آخر میں بلایا، پہلے سے نہیں مصرع ترا دی گئی۔ مصرع ترا کے لیے بھی تیاری کی ضرورت پڑتی ہے، شعراء بیٹھے یہاں پہ، لیکن آخر میں بلایا، لیکن جسے مولا عطا کرے بلایا آخر میں، اور ایک مصرع ترا دی گئی، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ بتائیے کیا شعر کہے گا کوئی؟ الٹ کے پلٹ کے، برجستہ کہا رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو، الٹ کے پلٹ کے۔ صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو ایک خطیب 1 گھنٹے میں بیان کرتا ہے، وہ شاعر ایک مصرے میں بیان کر دیتا ہے، ایک شعر میں بیان کر دیتا ہے۔ ایک استاد الشعراء کا کہ 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اور فریش کر دوں۔ اس کے بعد مجھے ایک سٹیٹمنٹ پیش کرنی ہے، پھر اس کا زحمت تمام انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد۔ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت اے یزید، تیری تو ہار ہو گئی اس وقت اے یزید جس وقت حر حسین کا مہمان بن گیا۔ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت اے یزید جس وقت حر حسین کا مہمان بن گیا، رہ کر نبی کے ساتھ وہ مومن نہ بن سکے، حر 2 منٹ میں صاحب ایمان بن گیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، دیکھیے ماشاءاللہ محبان اہل بیت کا مجمع ہے، ہم اہل بیت کے فضائل بیان کریں یہ اور بات ہے، لیکن غیر بیان کریں، اسی کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بمبئی میں حسین ڈے ہوا تھا، اس حسین ڈے میں سروجنی نائیڈو کو بلایا گیا ہے، اس وقت کی بات ہے۔ سروجنی نائیڈو جسے بھارتا کوکلا کا خطاب ملا تھا، ادب پہ پورا کنٹرول تھا، انگلش پہ، ہندی پہ، حتیٰ کہ اردو پہ، ادب پہ بڑا کنٹرول تھا۔ تو اس کو جب بلایا گیا ایز اے چیف گیسٹ، اس کے بعد کہا گیا کہ آپ امام حسین کے بارے میں کچھ کہیں۔ سروجنی نائیڈو کوئی مسلمان نہیں ہے، لیکن جو سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے، کیا کہا اس نے؟ Though the event of Karbala has happened hundreds of years ago، جبکہ کربلا کے ایونٹ کو گزرے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، but it seems it has happened today، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ کربلا کا ایونٹ آج ہوا ہے، because Hussein is the truth and truth never die، کیونکہ حسین سچائی ہے اور سچائی مرا نہیں کرتی، سروجنی نائیڈو کہہ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ولیم برناٹے ایک سائیکالوجسٹ، اس نے جناب سیدہ کے احترام میں ایک کتاب لکھی، دا گریٹسٹ لیڈی آف دا ورلڈ، کائنات کی عظیم شہزادی کتاب لکھی، اور اس نے کچھ ایونٹس بتائے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ جگہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی ہوتی، if there would have been any girl of the world, either she would have died or she would have gone mad، کوئی بھی لڑکی ہوتی یا تو پاگل ہو جاتی یا مر جاتی۔ پھر کہتا ہے کہ millions of salutations to سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا۔ She proved she is not a normal lady of the world، وہ کائنات کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، وہ عظیم شہزادی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ولیم برناٹے۔ اس نے سب سے پہلے تو رسول اللہ کے بارے میں بتایا کہ کسی بھی یا لڑکی یا لڑکے کے بایوگرافی کو بیان کرنا ہو تو پہلے دیکھو کہ ماں کون تھی، پھر دیکھو کہ باپ کون تھا۔ باپ کون؟ سید الانبیاء۔ ماں کون؟ خدیجہ طاہرہ۔ پھر وہ پیش کرتا ہے کہ خدیجہ زمانے کی وہ عورت تھی جس زمانے میں عورت بن کے پیدا ہونا ایک قرض تھا، عورت بن کے پیدا ہونا ایک عذاب تھا، باپ اپنے ہاتھوں سے عورت کا گلا گھونٹ کے مار دیتا تھا۔
ایسے زمانے میں جس عورت نے ساری دنیا کے مردوں کے سر اپنے چوکھٹ پہ جھکا دیا اسے خدیجہ کہتے ہیں. یہ ولیم برناٹے کہہ رہا ہے. اب اس کے بعد کہتا ہے کہ شہزادی کا جو امپائر تھا، ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا شہزادی کے، ان کا جو بزنس امپائر تھا، بزنس ٹائکون تھی، افریقہ کے سرحدوں سے لے کر ایران تک، ایران سے یمن اور پھر پورا سعودی عرب، پھر شام، یہ سارے ایریا پہ جس کی حکومت چلتی تھی اسے سیدہ کی ماں یعنی جناب خدیجہ کہتے ہیں. ایسی خدیجہ ولیم برناٹے کہتا ہے ایسی خدیجہ جب دنیا سے گزری ہے نا، گزرنے سے پہلے رسول اللہ نے کہا کہ خدیجہ تم نے اسلام کو صرف دیا ہے، لیا کچھ نہیں. آپ جانتے ہیں جس وقت رسول اللہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے، جناب خدیجہ نے اس وقت تک ساری دولت بڑھ چکی تھی، سب پہ تقسیم ہو چکی تھی. کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں مایوس ہے؟ کہا کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کہ آج خانہ کعبہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیجئے یہ جتنے سردار ہیں مجھ خدیجہ کے قرض دار ہیں. آج کی تاریخ میں جو لا الہ الا اللہ کہے گا میں خدیجہ اس کی زندگی بھر کا قرضہ معاف کرتی ہوں. تو کتنے تو اس وقت مسلمان ہوئے. ولیم برناٹے کہتا ہے رسول اللہ نے کہا خدیجہ تم نے صرف دیا ہے، مانگا کچھ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ مانگ لو. جناب خدیجہ نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں مانگو تو ایک چیز مانگتی ہوں. کہ کیا؟ لاٹھی کا سہارا لے کے، عصا کا سہارا لے کے اپنے کمرے میں گئیں، ایک ننھی سی بچی کو لے کے آئیں، رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گئی، اپنی گودی میں ننھی سی 4 سال کی بچی کو یا 5 سال کی بچی کو گود میں بٹھا کے سیدہ کے سر پہ اس طرح سے دونوں ہاتھ رکھے اور کہا کہ میرے بعد میری بچی کو رونے نہ دینا. اب ولیم برناٹے کہتا ہے یہ جناب خدیجہ کی خواہش جناب سیدہ کے لیے ایک چیلنج تھی. جناب سیدہ نہیں چاہتی تھی کہ خدیجہ کے سامنے کیا ہوا وعدہ رسول کا جھوٹا ہو جائے، لہٰذا رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچے پہ یا کسی پہ تکلیف ہوتی ہے تو رو کے آنسو بہاتا ہے. ولیم برناٹے کہتا ہے لیکن یہ چانس بھی خدیجہ کی بیٹی کو نہیں ملا. سیدہ روتی نہیں تھی. رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب رونا آتا سیدہ کو کونے کونے میں جا کے روتی، میرے سامنے نہ روتی کیونکہ کہیں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں اس کی ماں کے سامنے. اب ولیم برناٹے کہتا ہے ایسی ننھی سی بچی جب دنیا میں دیکھ رہی ہے ساری دنیا میرے بابا کی دشمن ہے، شعبہ ابو طالب سے ہم نکل کے آ گئے، اب گھر میں جو حفاظت کرنے والی ماں تھی وہ دنیا سے گزر گئی. ولیم برناٹے کہتا ہے جو باہر حفاظت کرتے تھے ابو طالب وہ دنیا سے گزر گئے. اب چند چیزوں کو ولیم برناٹے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے انصاف سے بتاؤ کیا کوئی دنیا میں ایسی لڑکی نظر آتی ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں؟ ولیم برناٹے کہتا ہے کہ جب رسول اللہ گھر سے جاتے تھے تو شہزادی سیدہ 5 سال کی بچی ہے، اسی لیے تو کہا تھا کہ بیٹی تم اپنے باپ کی بھی ماں ہو، ایسے ہی نہیں کہا تھا. ولیم برناٹے کہتا ہے کہ جب رسول اللہ باہر جاتے تھے تبلیغ کے لیے، واپس آتے تھے تو کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کوڑا پھینکتا تھا، رسول اللہ کا ماتھا زخمی رہتا تھا. جب رسول اللہ گھر آتے تھے تو سیدہ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو پکڑ کے ایک طرف بٹھاتی، ننھے ہاتھوں سے زخموں کو صاف کرتی، اپنے دامن سے زخموں کو صاف کر کے کہتی بابا تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ رسول اللہ مسکرا کے کہتے بیٹی جس زخم پہ تیرا ہاتھ پڑ جائے اس پہ تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس ایسے عالم میں بھی بچی روتی نہیں تھی. ولیم برناٹے کہتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ گھر سے باہر جا رہے تھے، سیدہ چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی اور جب جا کے واپس شام میں آئے، صبح کے گئے ہوئے شام میں آئے، دیکھا جس جگہ سیدہ کو چھوڑ کے گئے تھے وہی سیدہ کھڑی ہے. تو ایک مرتبہ ولیم برناٹے کہتا ہے رسول نے پوچھا بیٹی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو ننھی سی سیدہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی کہ پروردگار سے دعا مانگتی تھی کہ پروردگار میری ماں نہ رہی، جو کچھ میرا ہے وہ میرا بابا ہے، لہٰذا میرے بابا کو واپس خیریت سے لانا. ولیم برناٹے کہتا ہے یہی طریقے سے مولا کے یہاں بھی آئی، مولا کے یہاں آنے کے بعد بھی تکلیفیں اٹھاتی رہی، فاقے کرتی رہی اور کبھی لب پہ کوئی شکوہ نہیں لائی. کہتا ہے کہ ایسی شہزادی اگر کائنات میں مل سکتی ہے تو سیدہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں مل سکتا. اسی کے ساتھ میں تمام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ بہت بہت مولانا
खतीब अहल जनाब अब्बास अली ज़वी साहब। आइए हज़रत मैं इनके बाद गुजारिश करने जा रहा हूँ और मोहतरम नायाब शख्सियत बेहतरीन खतीब भी जिनके तारुफ में हम क्या बता सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे इत्तला मिली है कि तकरीबन 10 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। मौलाना मौसूफ़ दुआए जोशन कबीर, दुआए जोशन सग़ीर और फिर दुआए नूर, दुआए सबा, ज़ियारत आशुरा का मंजूम तर्जुमा माशाअल्लाह आपने किया है। जंग खैबर फिर एक मुस्नवी में 386 अशार उन्होंने कहे हैं और जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैह की शान में 1000 शेर उन्होंने कहे हैं। अल्लाह अकबर। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अलग अलग अंदाज में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा जाता है, 8000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाने का उन्होंने लिखने का रिकॉर्ड बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ दुनिया में जो सबसे बड़ा इस वक्त कुरान उन्होंने लिखा है वो 1250 फीट लंबा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा लंबा कुरान बनाकर लिखकर उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। और कई खूबियाँ हैं। मौलाना मौसूफ़ भी खतीब भी अच्छे हैं, आलिम भी बाअमल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त में बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अनीस साहब अमानत जुन्नैरी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ, मोहम्मद अनीस साहब क़िबला से कि अपनी तकरीर को गवारा फरमाएँ, वक्त पर लें, आपका इस्तक़बाल करें। आप हज़रात एक बार से बुलंद सलवात पढ़कर। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का हुक्म दिया गया है। 5 मिनट में जितनी भी खिदमत हो सकी आपकी खिदमत में। और चूँकि अभी तक जितने भी नातिक़ अलीपुरी साहब से लेकर उलमाए किराम सब ने इधर की तारीफ़ की है, मैं आपकी तारीफ़ से शुरू करता हूँ। क्योंकि सामे नहीं हैं तो कोई ना जलसे का मज़ा है, ना महफिल का मज़ा है, ना मजलिस का मज़ा है। सब शरीक होंगे। एक मिसरे से मैं अपने आगाज़ कर रहा हूँ कि जाकिर से भी बुलंद है सामे का मर्तबा। दलील दूंगा यहाँ, चूँकि इतने बहरहाल बैठे हैं, यहाँ बात मुस्तनद होगी, कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। जाकिर से भी बुलंद है सामे का मर्तबा, मिंबर पे वो अकेला ये 14 के साथ हैं। मिंबर पे वो अकेला ये 14 के साथ हैं। मैं सिर्फ 2 पैगाम अपने कलाम से देना चाहता हूँ जो आज ज़माने की रविश है हालात हाज़रा पर। आज दुनिया तकलीद के या दूसरी जो इसकी मुखालफत कर रही है। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, आप हज़रात की खिदमत में 4 मिसरे रख रहा हूँ। जो मशगला कभी था यजीद और ज़ियाद का, जो मशगला कभी था यजीद और ज़ियाद का, उसने लिया है रूप अब आतंकवाद का। चौथा मिसरा बतौर खास, उसने लिया है रूप अब आतंकवाद का। फतवे से खुमैनी के दुनिया लरस गई, फतवे से खुमैनी के दुनिया लरस गई। ये फायदा है सबसे बड़ा इज्तिहाद का। फतवे से खुमैनी के दुनिया लरस गई। ये फायदा है सबसे बड़ा इज्तिहाद का। बेटियों पे बात क़िबला ने किया। एक शेर बतौर खास आज की मुनासिबत से। हाँ अज़ीज़ान इकरामी, बेटी भी अल्लाह किस्मत वाले को देता है। एक शेर सुन ले, उसके बाद मैं अपना शेर पेश करूंगा कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं। बेटियां सब शरीक होंगे, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, जिस पे अल्लाह की रहमत हो वहां होती हैं। बाहर माए बहने तशरीफ फरमा, उनके लिए शेर कौन पढ़ेगा? और ये बेटी के लिए शेर बस 2 मिनट मेरे हो गए। अब इंशाल्लाह 3 मिनट में आपकी खिदमत करनी है। एक शेर और देख लें कि बेटों की विलादत पे तो होते हैं सभी खुश। सच्चा शेर है तो सब शामिल होंगे। बेटों की विलादत पे तो होते हैं सभी खुश, बेटी की विलादत पे नबी झूम रहे हैं। बेटी की विलादत पे नबी झूम रहे हैं। 2 शेर जनाब फ़िज़्ज़ा के लिए
چونکہ بہرحال اللہ مجھے جناب فضا کا شاعر اگر وہاں مشہور کر دے تو سب سے بڑی وہ ہے جو 1000 ابھی کہا کہ 1000 شعر مولا نے لکھوا دیے جناب فضا پر. عزیزان گرامی آج کی چاپلوس دنیا میں ایک کسی کا نہیں ہوتا. جناب فضا کے لیے کہا ہے کہ دل کسی ایک سے مل جائے بہت مشکل ہے. دل کسی ایک سے مل جائے بہت مشکل ہے, ایک فضا نے مگر 14 کے دل جیت لیے. ایک فضا نے, اب شعر پیش کر رہا ہوں, علماء کرام تشریف فرما ہے, دل کسی ایک سے مل جائے, دل کسی ایک سے مل جائے بہت مشکل ہے, ایک فضا نے مگر 14 کے دل جیت لیے. اور جسے سلام علیہ السلام کرتے ہیں, جسے سلام علیہ السلام کرتے ہیں, کچھ ایسی پاک علیہ السلام فضا ہے. اب دیکھیں میں ایک مطلب اس میں ایک شعر, بس ایک شعر پیش کرنے کی کوشش کیا ہے. آج جو ایران وغیرہ میں جو پردے کا آج جو عالم ہے, ایک میسج آپ کی خدمت میں اور تمام انشاءاللہ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. بطور خاص حیدر سے خلافت میں جو شاعری جانتے ہیں, قوافی دیکھیں, حیدر سے خلافت میں جو سازش نہیں ہوتی. اب میں ادھر نہیں پڑھوں گا, آپ کو دیکھ کے پڑھوں گا. حیدر سے خلافت میں جو سازش نہیں ہوتی, واللہ کبھی دہر میں داعش نہیں ہوتی. بہت اچھا ہے, بہت اچھا. واللہ کبھی دہر میں داعش, واللہ کبھی دہر میں داعش نہیں ہوتی. سچا شعر ہے تو سب شامل ہو جائیں. اپنی بھی جماعت میں نظر آتی جہالت, اپنی بھی جماعت میں, اپنی بھی جماعت میں نظر آتی جہالت, مجلس میں اگر علم کی بارش نہیں ہوتی. اپنی بھی جماعت میں نظر آتی جہالت, مجلس میں اگر علم کی بارش نہیں ہوتی. انگلش کا قافیہ اردو میں نظم کر دیا, مجلس میں اگر علم کی بارش نہیں ہوتی. زنہار نہ وہ چاندی کی مانند چمکتی, زنہار نہ وہ چاندی کی مانند چمکتی, فضا پہ ولایت کی جو پالش نہیں ہوتی. ولایت کی آخری شعر فیس بک پر دھمال کر دیا اس شعر نے. فضا پہ زنہار نہ وہ چاندی کی مانند چمکتی, فضا پہ ولایت کی جو پالش نہیں ہوتی. اپنی بھی جماعت میں نظر آتی جہالت, مجلس میں اگر علم کی بارش نہیں ہوتی. مائیں بہنیں سماعت کریں, مجلس میں اگر علم کی بارش نہیں ہوتی. اس واسطے عورت کے لیے رکھا ہے پردہ, اس واسطے عورت کے لیے رکھا ہے پردہ, ہیرے کی سرے عام نمائش نہیں ہوتی. بہت عمدہ, بڑے ہی خوبصورت اشعار سے نواز رہے تھے مولانا سید محمد انیس صاحب پونا. آپ کی خدمت میں نذرانہ شکر پیش کرتا ہوں. حضرات, میں اپنی نظامت کے بستر کو بھی سمیٹ رہا ہوں, میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے. بزرگ علماء کرام ہیں, ان کو سننے کے لیے ہم بھی بے چین ہیں, آپ بھی بے چین ہیں. ہم ہمیشہ آپ کی خدمت میں آتے رہتے ہیں اور خدمت بھی انجام دیتے ہیں. کسی اور موقع پر سنا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بزرگ علماء کا آنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہم اپنا ٹائم ان کو دیتے ہیں. لہٰذا آئیے, میں اس عالم دین کی خدمت میں گزارش کا شرف حاصل کر رہا ہوں جو کسی طرح تعارف کے محتاج نہیں ہیں. واقعاً دیکھیے, یہ کسی ایک زبان میں, اردو زبان میں یا فارسی زبان میں کسی طرح کا عبور حاصل کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جو تین زبانوں, چار زبانوں پر جو عبور حاصل کرے اور تقاریر کرتے ہوں اور 40 سے زیادہ کنٹریز میں جا کر دین کا, اسلام کا, قوم کا پیغام پہنچایا ہو, ایسی شخصیت ہمارے روبرو موجود ہیں جن کو علامہ کہیں تو واقعاً بہت اچھا لگتا ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ
गुजारिश करता हूँ अल्लामा कल्ब अब्बास साहब क़िबला से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह अहले बैत में लबकुशाई की सआदत हासिल फरमाएँ। मौलाना मौसूफ का इस्तकबाल कीजिए एक बावज़ बुलंद सलवात पढ़कर। औज़ुबिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिल गवीय्यिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। हाज़रीन नाज़रीन जालिसीन मुशारिकीन मुश्तरिकीन मुसाहिदीन मुशाहिदीन मुस्तमिईन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। ज़ाहिर है कि ये कोई मौका नहीं है तकरीर का, बस तबर्रुकन ज़ुब्दतन आपके शऊर तक एक बात कह के इजाज़त। अमीर कायनात मौलाए कायनात जलाल कायनात नूर कायनात शरफ़ कायनात ने इरशाद फरमाया अल जहलो अस्ल कुल्ले शर्रिन। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एसेंशल, बहुत ही यूनिवर्सल इमाम कायनात का ये फ़क़रा, ये जुमला है। मौला फरमाते हैं कि अल जहलो अस्ल कुल्ले शर्रिन, जहाँ भी शर देखो वहाँ जहालत है। जहालत का ख़ात्मा करो, शर का ख़ात्मा हो जाएगा। लफ्ज़ सेंटेंस जुमला फ़क़रा मुख्तसर है मगर मानी से लबरेज़ है। ये उस अली के जुमले हैं कि जिसे तेग़ मसलूल मर्द मकबूल इमामुल मुत्तक़ीन खलीफ़े दुनिया व दीन मारफत का जाम गुलशन मोहम्मद का बाग़बान हर वली अली का ग़ुलाम, अली के हाथों में विलायत का निज़ाम, अली की सल्तनत सल्तनत दवाम, दोनों आलम में अली का फ़ैज़ आम, अक़लों से बाला अली का मकाम, और कि जिसने अली से मोहब्बत वो अल्लाह का जानी हो गया, और कि जिसने दुश्मनी वो शैतान सानी हो गया। तो मौलाए कायनात ने पूरे यूनिवर्स को, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, मेरे यूथ, ज़ाहिर है कि हमसिन और कमसिन और अपने जवानों से फ़क़रा कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में आप ताज़ीज़, तब्जील, शरफ़, बुलंदी, तौक़ीर, एहतराम, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, तमाम चीज़ों के हुसूल के पीछे सिर्फ़ एक चीज़ है, वो है एजुकेशन। मौलाए कायनात ने एक लफ्ज़ में ये बता दिया अल इल्मु हयातुन, इल्म ज़िंदगी है, इल्म हयात है, एजुकेशन इज़ द लाइफ। तो जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ मौत है, जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ मौत है। तो ज़िंदा रहना चाहते हो तो इल्म हासिल करो। ये महफ़िल, ये मजलिस, ये प्रोग्राम, ये तमाम बरनामा, आज मौलाना अली अकबर साहब ने बहुत बड़ा काम किया आपकी खिदमत के लिए, बेहतरीन मशरू को पेश किया, लेकिन अगर आप पलट कर देखें तो बुनियाद इल्म है, बुनियाद इल्म है। अगर ये जाहिल होते, पढ़े लिखे ना होते, तालीम ना होती तो इस फ़िक्र की तरफ दायरे फ़िक्र परवाज़ी नहीं करता और इनकी थॉट इस डेस्टिनेशन तक न पहुँचती। लिहाजा जवानों, मैं अर्ज़ करके बात को मुकम्मल करूँ, ज़रूरत इस बात की है कि मजलिसों में कसरत से जाओ, जश्न और एहतफालात में कसरत से जाओ, मगर तन्हाई में बैठ कर सोचो कि यू आर एजुकेटेड और नॉट। इफ़ यू आर एजुकेटेड देन यू आर अलाइव, अदरवाइज यू आर डेड बॉडी। बिकॉज इमाम अली इज सेइंग टू यूनिवर्स you have to study, education is compulsory. Prophet of Allah is saying seek knowledge from cradle to grave, utlubul ilma min al mahd ila al lahad। इल्म हासिल करो आगोश मादर से आगोश लहद तक। व्हाट डज इट मीन? आगोश मादर से आगोश लहद तक क्या मतलब? हमने PhD कर लिया, हमने BA कर लिया, हमने MA कर लिया,
ہم عالم بن گئے، ہم مولانا بن گئے، ہم نے ڈاکٹریٹ کر لیا، اب علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجلس میں آگے مجلس سن لیا، جشن میں آگے جشن سن لیا، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، واجب ہے، اسینشل ہے، مسٹ ہے، ضروری ہے۔ سیک نالج فرام کریڈل ٹو گریو، جب تک سانسیں چلتی رہیں علم حاصل